بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو۔ اصل طاقت اور قوت کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے محبت ہو جائے تو سجدے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا ہی اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہے۔ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے۔ آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ خود ہی کو تباہ کر کے روئی ہوں میں، ہر روز گناہ کر کے سوئی ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا بہترین عبادت ہے۔ وہ بندہ سچی میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتا ہے۔ امید رکھنے کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔ عقل مند ترین انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے اور جاہل ترین انسان برائی کر کے بھی مطمئن رہتا ہے۔ لامحدود خواہشات محدود زندگی کو آزاد بنا دیتی ہیں، جبکہ انسان کی زندگی میں صبر اور شکر دونوں کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے اور شکر نعمت بڑھاتا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ پاک سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو، مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سنتا ہو اور ان کا ساتھ دینا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو قید سے چھڑانا۔ یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ کے دوستوں کی صحبت اکثر بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ بڑوں کا ادب کیا کرو ورنہ چھوٹے ہی رہ جاؤ گے۔ اچھے خادم کی بہترین نشانی ہے کہ کوئی ایسی برائی نہ چھوڑ کر جائے جو آپ کے بعد جاری رہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کر لی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ہمیں خود سے ہمدردی کا اتنا چسکا پڑا ہوا ہے کہ سوائے اپنی دنیا میں کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ انسانوں کو ذلیل کرنے والا کبھی اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اسلام کا دعویٰ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مومن ایک خفیہ یعنی چھپی ہوئی چیز ہے۔ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ آپ صرف اسی صورت میں بدلیں گے جب آپ میں اللہ کو جاننے کی اور اسے پیار کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا میں ناکام گزرو گے۔ اللہ اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ نے تو شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہوا ہے،
تو ہم اس کے دوست کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ ہی کی مرضی اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی روح غالب رہتی ہے اور نفس مغلوب۔ اللہ والوں کی روح نفس کو کسی جانور کی طرح گردن میں رسی ڈالے گھسیٹے پھرتی ہے۔ روح جب نفس کا گھیراؤ کرتی ہے بیچارہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، انتہائی بے بسی کے عالم میں بے قرار ہو کر فرما برداری پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تیری کوئی بھی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں، اور تیرا رب تجھ پر تیری ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ دل کھول کے آج ظلم کر لے ظالم، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر عزت اور محبت اپنے دم پر کمانی پڑتی ہے۔ نیکیوں کا وزن ہمیشہ بھاری رکھنا کیونکہ تمہاری نیکیاں ایک دن ضرور تولی جائیں گی۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور وہ ان آنسوؤں کو پوچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خواہش، عمل دوزخ کے ہیں مگر تلاش جنت کی ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے سنائی نہیں دیتی بلکہ دل لگا کر سننی پڑتی ہیں۔ جب انسان کسی کی فضول بات پر جواب نہیں دیتا تو وہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ سب سے خطرناک بیماری یاد کی ہوتی ہے جو ہمیں بہت تیزی سے اجاڑ دیتی ہے۔ سکون ایک نعمت ہے۔ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ جو شخص تم سے مخلص ہو کر محبت کرے وہ تمہارے لیے انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ ہر آنے والا دن ہمیں یہ کہتا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ کتنے غلط تھے۔ کائنات کی کتابوں میں اگر بگڑے ہوئے کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا ہمارا رب انہیں تخلیق کرتا؟ آج کے بگڑے ہوئے کل سدھر سکتے ہیں اور آج کے سدھرے ہوئے کل بگڑ سکتے ہیں۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ مجھ کو اس شخص پہ رحم آتا ہے جس کو ہر چیز ملی صرف خدا کی محبت نہ ملی۔ ہر چیز کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے لیکن انسان کب بدل جائے یا کسی کو نہیں پتا۔ زندگی یوں گزاریں کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے۔ روز جسم کی صحت کا سبب اور دل و زبان کو گناہوں مصیبت سے پاک کرنے کا ذریعہ ہمیشہ میٹھے بول بولیں۔ ماضی میں جا کر کوئی اپنی غلطیاں سدھار تو نہیں سکتا لیکن ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنا مستقبل ضرور اچھا کر سکتا ہے۔ توبہ کرنے والے کے دل اس شیشے کے مانند ہوتے ہیں جس میں ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان کی انا بلند رہے گی اس کی محبت بلند نہیں ہو سکے گی۔ برائی کا راستہ بھول جانے سے ہی نیکی کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ تم اپنی زبان پر رب کے ذکر کو جاری رکھو، وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کو جاری رکھے گا۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائے تو اسے فاش نہ کرو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں
جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، پلیز اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔